قرآن مجید کا 27واں سورہ سورہ نمل۔ سورہ نمل کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 27واں جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 48واں سورہ ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام اس کی 18ویں آیت کی وجہ سے نمل رکھا گیا ہے، اور عربی میں نمل چونٹی کو کہا جاتا ہے۔ اس سورے کی ابتدا میں قرآن مجید کو نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور بشارت قرار دیا گیا ہے، اور آخری آیات میں برائیوں کے مرتکب اور گمراہ افراد کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے بلکہ وہ تمہارا ہر کام دیکھ رہا ہے۔ پس یہ سورہ بشارت کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور تنبیہ پر ختم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 18 میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک وادی سے گزر رہا تھا تو ایک چونٹی نے دوسری چونٹیوں سے کہا، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دیں اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات سے محظوظ ہو کر مسکرائے اور اللہ کی قدرت، اس کے فضل و انعام اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا۔ آیت نمبر 26 میں قرآن مجید کا 9واں مستحب سجدہ ہے۔ آیت نمبر 30 میں ملکہ سبا بلقیس بنت شراجیل کے نام حضرت سلیمان کا خط ہے۔ سبا کی قوم سورج کی پرستش کرتی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے انہیں خط بھیج کر شرک چھوڑ کر توحید کی دعوت دی۔ خط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی گئی ہے، لہذا یہ واحد سورہ ہے جس میں بسم اللہ 2 دفعہ ذکر کیا گیا ہے۔ ملکہ سبا جس مملکت کی حاکم تھی وہ آج کل یمن کے نام سے مشہور ہے۔ آیت نمبر 62 کے مطابق مشکلات و مصائب میں اللہ کے علاوہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ وہی ہے جو رات کے سناٹے میں مظلوم کی فریاد اور پریشان حال کی آواز کو سن لیتا ہے، ورنہ دنیا کے صاحبان حیثیت تو غریبوں کی طرف مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے اور ایسا کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ بعض روایات میں مستر کی تفسیر حضرت امام مہدی علیہ السلام سے کی گئی ہے کہ ان کا سہارا صرف خدا ہوگا اور انہی کو زمین کی واقعی خلافت نصیب ہوگی۔ آیت نمبر 82 میں ایک چلنے والی مخلوق کو کھڑا کرنے کا ذکر ہے جو قیامت کے دن یہ اعلان کرے گی کہ کون اللہ کی آیات پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ روایات کے مطابق اس اعلان کرنے والی ہستی سے مراد حضرت علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ روایات میں آیت نمبر 89 میں موجود حسنہ یعنی نیکی کا عظیم مصداق، محبت اہل بیت اور سیئہ یعنی برائی کا مصداق عداوت اہل بیت کو قرار دیا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سورہ نمل کی تلاوت کرنے والا کسی سے دھوکہ نہ کھائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ میں خدائے رحمان و رحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین۔ تا سین، یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں۔ ہدی وبشری للمؤمنین، مومنین کے لیے ہدایت و بشارت ہیں۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، جو نماز قائم کرتے ہیں
اور زکات دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یقیناً ان کے لیے ہم نے ان کے افعال خوشنما بنا دیے ہیں، بس وہ سرگرداں پھرتے ہیں۔ أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقیناً ایک حکیم دانا کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ۔ اس وقت کا ذکر کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں جلد ہی اس میں سے کوئی خبر لے کر تمہارے پاس آتا ہوں یا انگارہ سلگا کر تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم تاپو۔ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو ندا دی گئی، بابرکت ہو وہ جس کا جلوہ آگ کے اندر ہے، اور بابرکت ہو وہ جو اس کے پاس ہے، اور پاکیزہ ہے سارے جہاں کا پروردگار اللہ۔ یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم۔ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی غالب آنے والا حکمت والا اللہ ہوں۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ۔ اور آپ اپنا عصا پھینک دیں۔ جب موسیٰ نے دیکھا کہ عصا سانپ کی طرح جنبش میں آ گیا ہے، پیٹھ پھیر کر پلٹے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، ندا آئی، اے موسیٰ ڈریے نہیں، بے شک میرے حضور مرسلین ڈرا نہیں کرتے۔ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ البتہ جس نے ظلم کا ارتکاب کیا ہو پھر برائی کے بعد اسے نیکی میں بدل دیا ہو تو یقیناً میں بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اور اپنا ہاتھ تو اپنے گریبان میں ڈالیے، بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ ان 9 نشانیوں میں سے ہے جنہیں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف آپ کو جانا ہے،
بے شک وہ بڑے فاسق لوگ ہیں۔ فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين۔ جب ہماری نشانیاں نمایاں ہو کر ان کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو صریح جادو ہے۔ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ وہ ان نشانیوں کے منکر ہوئے حالانکہ ان کے دلوں کو یقین آ گیا تھا۔ ایسا انہوں نے ظلم اور غرور کی وجہ سے کیا، بس اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور باتحقیق ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا، اور ان دونوں نے کہا ثنائے کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عنایت فرمائی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اور سلیمان داؤد کے وارث بنے اور بولے اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی کی تعلیم دی گئی ہے اور ہمیں سب طرح کی چیزیں عنایت ہوئی ہے، بے شک یہ تو ایک نمایاں فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور ان کی جماعت بندی کی جاتی تھی۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ اس کی باتیں سن کر سلیمان ہنستے ہوئے مسکرائے اور کہنے لگے پروردگارا، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جن سے تو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا ہے، اور یہ کہ میں ایسا صالح عمل انجام دوں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل فرما۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ سلیمان نے پرندوں کا معائنہ کیا تو کہا کیا بات ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ غائب ہو گیا ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ
عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. میں اسے ضرور سخت ترین سزا دوں گا یا میں اسے ذبح کر دوں گا مگر یہ کہ میرے پاس کوئی واضح عذر پیش کرے. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس نے حاضر ہو کر کہا مجھے اس چیز کا علم ہوا ہے جو آپ کو معلوم نہیں اور ملک سبا سے آپ کے لیے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. انی وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. میں نے ایک عورت دیکھی جو ان پر حکمران ہے اور اسے ہر قسم کی چیزیں دی گئی ہیں اور اس کا عظیم الشان تخت ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا رکھے ہیں اور اس طرح ان کے لیے راہ خدا کو مسدود کر دیا ہے بس وہ ہدایت نہیں پاتے. أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. کیا وہ اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور وہ تمہارے پوشیدہ اور ظاہری اعمال کو جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہی عرش عظیم کا مالک ہے. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. سلیمان نے کہا ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کیا تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کے پاس ڈال دے پھر ان سے ہٹ جا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. ملکہ نے کہا اے دربار والو میری طرف ایک محترم خط ڈالا گیا ہے. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. یہ سلیمان کی جانب سے ہے اور وہ یہ ہے خدائے رحمان و رحیم کے نام سے. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. تم میرے مقابلے میں بڑائی مت کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ملکہ نے کہا اے اہل دربار میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو. میں تمہاری غیر موجودگی میں کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کیا کرتی.
قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. انہوں نے کہا ہم طاقتور اور شدید جنگجو ہیں، تاہم فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم کرنا چاہیے. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کرتے ہیں اور اس کے عزت داروں کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی اسی طرح کریں گے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. اور میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیج دیتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ ایلچی کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ. پس جب وہ سلیمان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دے رکھا ہے، جبکہ تمہیں اپنے ہدیے پر بڑا ناز ہے. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. اے ایلچی تو انہی کی طرف واپس پلٹ جا، ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے کر ضرور آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم انہیں وہاں سے ذلت کے ساتھ ضرور نکال دیں گے اور وہ خوار بھی ہوں گے. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. سلیمان نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئیں. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. جنوں میں سے ایک عیار نے کہا میں اسے آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور میں یہ کام انجام دینے کی طاقت رکھتا ہوں، امین بھی ہوں. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا وہ کہنے لگا میں آپ کی پلک چھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں. جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس نصب شدہ دیکھا تو کہا یہ میرے پروردگار کا فضل ہے
تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران، اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار یقیناً بے نیاز اور صاحب کرم ہے۔ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون۔ سلیمان نے کہا ملکہ کے تخت کو اس کے لیے انجانہ بنا دو، ہم دیکھیں کیا وہ شناخت کر لیتی ہے یا شناخت نہ کرنے والوں میں سے ہوتی ہے۔ فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين۔ جب ملکہ حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ ملکہ نے کہا گویا یہ تو وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے معلوم ہو چکا ہے اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ فصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين۔ اور سلیمان نے اسے غیر اللہ کی پرستش سے روک دیا کیونکہ پہلے وہ کافروں میں سے تھی۔ قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ ملکہ سے کہا گیا محل میں داخل ہو جائیے۔ جب اس نے محل کو دیکھا تو خیال کیا کہ وہاں گہرا پانی ہے اور اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا یہ شیشے سے مرصع محل ہے۔ ملکہ نے کہا پروردگارا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کی برادری کے صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو تو وہ دو فریق بن کر جھگڑنے لگے۔ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون۔ صالح نے کہا اے میری قوم نیکی سے پہلے برائی کے لیے کیوں عجلت کرتے ہو؟ تم اللہ سے معافی کیوں طلب نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون۔ وہ کہنے لگے تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے بدشگونی کا سبب ہیں۔ صالح نے کہا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے بلکہ تم لوگ آزمائے جا رہے ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ اور اس شہر میں 9 دھڑے باز تھے جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔
قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون۔ انہوں نے کہا آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کے وقت صالح اور ان کے گھر والوں پر ضرور شب خون ماریں گے، پھر ان کے وارث سے یہی کہیں گے کہ ہم ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہ تھے اور ہم سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور انہوں نے مکارانہ چال چلی تو ہم نے ایسی حکیمانہ تدبیریں کی کہ انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين۔ بس دیکھ لو ان کی مکاری کا کیا انجام ہوا، ہم نے انہیں اور ان کی پوری قوم کو نابود کر دیا۔ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون۔ بس ان کے یہ گھر ان کے ظلم کے نتیجے میں ویران پڑے ہیں، اس میں علم رکھنے والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور ہم نے ایمان والوں کو نجات دی اور وہی تقوی والے تھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ اور لوط کا وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بدکاری کا ارتکاب کرتے ہو حالانکہ تم سمجھتے ہو۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت پرستی کے لیے مردوں کا رخ کرتے ہو، بلکہ تم تو جاہل قوم ہو۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ تو ان کی قوم کا بس یہی جواب تھا کہ وہ کہیں لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ۔ تو ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے لوط کی بیوی کے ہم نے اس کا مقدر یہ بنایا تھا کہ وہ پیچھے رہ جائے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ۔ اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی جو ان کے لیے بہت ہی بری بارش تھی، جنہیں تنبیہ کی گئی تھی۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ۔ کہہ دیجئے ثنائے کامل ہے اللہ کے لیے اور سلام ہو اس کے برگزیدہ بندوں پر، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔
أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ شریک بہتر ہیں یا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے پر رونق باغات اگائے، ان درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ یہ لوگ تو منحرف قوم ہیں۔ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ یہ بت بہتر ہیں یا وہ جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے بیچ میں نہریں بنائی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنائی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ یا وہ بہتر ہے جو مضطرب کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ یا وہ بہتر ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے، اور کون ہے جو ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت کے آگے آگے بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ اللہ بالا تر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ یا وہ بہتر ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دہراتا ہے، اور کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ کہہ دیجئے اپنی دلیل پیش کرو اگر تم لوگ سچے ہو۔ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ کہہ دیجئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ غیب کی باتیں نہیں جانتے سوائے اللہ کے، اور نہ انہیں یہ علم ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون
بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم مان پڑ گیا ہے، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، بلکہ یہ اس کے بارے میں اندھے ہیں۔ وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون۔ اور کفار کہتے ہیں جب ہم اور ہمارے باپ دادا خاک ہو چکے ہوں گے تو کیا ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اس قسم کا وعدہ پہلے بھی ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے ہوتا رہا ہے، یہ تو قصہ ہائے پارینہ کے سوا کچھ نہیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ کہہ دیجئے زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا ہے۔ ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں اور نہ ہی ان کی مکاریوں پر دل تنگ ہوں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ آخر کب پورا ہوگا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ۔ کہہ دیجئے ممکن ہے جن بعض باتوں کے لیے تم اجلت چاہ رہے ہو وہ تمہارے پس پشت پہنچ چکی ہوں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اور باتحقیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور جو کچھ ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، بتحقیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار اسے خوب جانتا ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور آسمان اور زمین میں کوئی ایسی پوشیدہ بات نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر وہ باتیں بیان کر دیتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ اہل ایمان کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہے اور وہی بڑا غالب آنے والا، بڑا علم رکھنے والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پر بھروسہ کریں، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صریح حق پر ہیں۔
إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں نہ ہی بہروں کو اپنی دعوت سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں۔ وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستہ دکھا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور جب ان پر وعدہ عذاب پورا ہونے والا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک چلنے پھرنے والا نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ در حقیقت لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور جس روز ہم ہر امت میں سے ایک ایک جماعت کو جمع کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتی تھیں پھر انہیں روک دیا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَم مَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا تھا جبکہ ابھی تم انہیں اپنے احاطہ علم میں بھی نہیں لائے تھے اور تم کیا کچھ کرتے تھے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ۔ اور ان کے ظلم کی وجہ سے بات ان کے خلاف پوری ہو کر رہے گی اور وہ بول نہیں سکیں گے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات اس لیے بنائی کہ وہ اس میں سکون حاصل کرے اور دن کو روشن بنایا؟ ایمان لانے والوں کے لیے اس میں یقیناً نشانیاں ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین کی تمام موجودات خوف زدہ ہو جائیں گی سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ چاہے، اور سب نہایت عاجزی کے ساتھ اس کے حضور پیش ہوں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جگہ ساکن ہیں، جبکہ اس وقت
یہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ سب اس اللہ کی صنعت ہے جس نے ہر چیز کو پختگی سے بنایا ہے۔ وہ تمہارے اعمال سے یقیناً خوب باخبر ہے۔ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر اجر ملے گا اور وہ اس دن کی ہولناکیوں سے امن میں ہوں گے۔ ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ اور جو شخص برائی لے کر آئے گا بس انہیں اوندھے منہ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ کیا تمہیں اپنے کیے کے علاوہ کوئی اور جزا مل سکتی ہے؟ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ کہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے محترم بنایا اور ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے رہوں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اور یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں، اس کے بعد جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہی میں چلا جائے اسے کہہ دیجئے میں تو بس تنبیہ کرنے والا ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور کہہ دیجئے ثناء کامل اللہ کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔